أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله. سورة البقرہ آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے نقصان کیا ہے اپنا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ بچڑا بنا کر، یعنی معبود بنا کر بچڑے کو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنی اپنی جان، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہوا تم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ پشتو میں ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، او هغه وهم یاد کئی چکل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا فرمائل، یا قوم، اے زما قوما، انکم ظلمتم، بے شک تاسو ظلم وکړو، انفسکم، خپل ځانونه باندې، باتخاذکم العجل، فمعبود نیولو د سخیل را، فتوبوا الی بارئکم، پس توبه وکړئ خپل خالق بارگاہ کی، فقتلوا، یا قتل کړئ انفسکم، خپل ځانونه، ذالکم خیر لکم، دا غوره استاسو پارا، عند بارئکم، استاسو دا خالق پنس، فتاب علیکم، بیا به هغه توبه قبول کړه، علیکم استاسو، انه بشکا هم هغه د التواب، لوی توبه قبلون کے، رحیم، نہایت رحم والا۔ یہ 5واں انعام ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ نے فرمایا، یعنی ان کی توبہ قبول کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یعنی جنہوں نے بچڑے کو سجدہ نہ کیا تھا، تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے 3 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہ کی، دوسرا وہ جنہوں نے روکا، اور تیسرا وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تیسرا وہ جنہوں نے خود تو سجدہ نہ کیا مگر دوسروں کو منع بھی نہ کیا۔ فریق دوم کو حکم ہوا کہ مقتول ہو جاؤ جنہوں نے سجدہ کیا تھا، تیسرا فریق کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تاکہ ان کے سکوت کرنے کی توبہ ہو جائے۔ فریق اول اس توبہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کو توبہ کی حاجت نہ تھی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ہلاک کر ڈالو اپنی جانیں۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل کے لیے تم میں سے جو بری ہے وہ مجرموں کو قتل کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازہ پر بیٹھنے کا حکم ہوا، اس طرح کہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھ لے، اور جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر نکلنے کا حکم ہوا تھا کہ ان عبادت کرنے والوں کو قتل کرے۔ اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ، بھائی، بھتیجے، بانجے، عزیز، دوست وغیرہ تھے،
اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبی شفقت کا باعث تردد ہوا اور ہاتھ رکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ غبار بھیج دیا اور اس قدر تاریکی چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور اسی اندھیرے میں قتل شروع ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور سر برہنہ کر کے اللہ سے دعا کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا، ہم نے مرے ہوئے اور زندوں کی سب کی توبہ قبول کی، جو مارا گیا اس کو شہید کا اجر دیا اور جو زندہ رہا اس کی بھی توبہ قبول ہوئی اور اس کو جہاد کا ثواب دیا۔ اس طرح آپس میں باپ بیٹوں اور بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو بچڑے کی عبادت کا جرم عظیم معاف فرما دیا۔ خلاصہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی قوم بنی اسرائیل پر کیا ہوا ایک احسان اور جتلایا کہ تمہاری قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم سے بھی درگزر کیا، اور مقصود اس سے وہی تبلیغ اسلام ہے تاکہ یہود مدینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات اپنی قوم پر سن کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔